آج میں جو نظم کروا رہی ہوں بیٹا آپ کو وہ ہے وادی لولاب. ٹھیک ہے, اس کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیٹا تعارف جو ہے کیا ہے بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. بیٹا یہ دیکھیں, سب سے پہلے بیٹا یہ کچھ نوٹس ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. وادی لولاب, ٹھیک ہے. ویسے تو بیٹا اس کے اوپر میں نے باقاعدہ لیکچرز ڈالے ہوئے ہیں آپ کے ہر بند کے الگ سے, لیکن آپ کو آج میں ریوائز کروا رہی ہوں تو اس ریفرنس میں ساری چیزیں آپ لوگ بیٹا دیکھ لیں. ٹھیک ہے. شاعر علامہ محمد اقبال نے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاس, بیاس بیٹا کہتے ہیں ڈائری کو, ٹھیک ہے, یہ اس عنوان کے تحت یہ نظم لکھی تھی اور 19 نظمیں تھی جن میں سے 2 نظمیں صرف دو ایک ہی شعر کی ہیں. ملا زادہ زیغم ایک فرضی نام ہے, زیغم شعر کو کہتے ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اقبال کشمیریوں میں شعروں کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں. لولابی بیٹا وادی لولاب کا باشندہ, لولاب اس وادی کا نام ہے جو سری نگر اور بارہ مولہ کے درمیان واقع ہے. چونکہ اس وادی میں بہت سے علماء صلحاء پیدا ہوئے اس لیے اقبال نے اپنے ملازادہ کو لولابی قرار دیا ہے. امام الاثر حضرت مولانا علامہ سید انور شاہ صاحب مرحوم بھی اسی وادی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے تھے, اور میری رائے میں لولاب کے لیے یہی فخر کافی ہے کہ شاہ صاحب جیسا یگانہ روزگار انسان وہاں پیدا ہوا تھا. اگرچہ مرحوم ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں, لیکن حدیث فقہ میں بلا شبہ تمام دنیا اسلام میں کوئی شخص ان کا ہمسر نہیں تھا. بیاس جو ہے نا بیٹا اس کا لغوی معنی تو سفیدی کے ہیں, چنانچہ سواد بیاس سے کون واقف نہیں, لیکن یہاں یہ لفظ سادہ اور راگ کے مضمون میں استعمال ہوا ہے. پہلے زمانے میں بلکہ انقلاب 1857 تک مسلمان ڈگریوں کی بجائے علم کے طلبگار تھے. ہر بڑے عالم کے پاس ایک بیاس ہوتی تھی. بیٹا یہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو لکھنا, اصل میں جو اردو کے اندر پرابلمز آتے ہیں نا, وہ بیسیکلی اس کی وجوہات یہی ہیں کہ بیٹا اس وقت ہر بندہ ایک اپنے پاس بیاس یعنی ڈائری رکھتا تھا جس میں ہر چیز کو وہ نوٹ کیا کرتا تھا. اب جس میں وہ اپنے پسندیدہ اشعار, خیالات, افکار یا علمی نکات متقدمین کی کتابوں سے اہم نکات درج کیا کرتا تھا. ان تمام نظموں میں اقبال نے کشمیریوں کو حریت کا پیغام دیا ہے. اقبال کی زندگی کے آخری دور میں کشمیریوں میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو گئی. ان کی مدد سے لاہور میں کشمیری کمیٹی بھی قائم ہوئی تھی. علامہ مرحوم کے دل میں چونکہ ہر مظلوم طبقے کے لیے ہمدردی کا جذبہ موجود تھا, اس لیے انہوں نے کچھ عرصہ اس کمیٹی کو بھی اپنے مشوروں سے مستفید کیا تھا. چنانچہ ان نظموں میں انہوں نے اس محبت کا ثبوت دیا ہے جو ان کو شریف قوم کے ساتھ تھی. اب بیٹا دیکھیں اس کی حیت ہے مثلث حیت کے حوالے سے بیٹا آپ لوگ اگر کچھ جانتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیں اس کے حوالے سے. بیٹا آپ جی یہ احمد آپ بیٹا بتائیں اگر آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ مثلث کیا ہے, اگر نہیں جانتے تو بیٹا تب بھی مجھے بتائیں, میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہوں. بیٹا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو تب بھی آپ بتا سکتے ہیں, آپ لوگ لکھ کے بتا دیں جیسے بھی, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے پتا چل جائے اور میں آپ لوگوں کو اس کو ابھی ایکسپلین کر دوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بیٹا نظم کیونکہ مثلث حیت میں ہے, اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میم 6 مصرے والی جی بیٹا میم وہ کلام ہر بند 3 مصروں کا ہوتا ہے اور بہت سارے بند ہوتے ہیں وہ. بیٹا آپ کی وائس نہیں صحیح آ رہی. میم وہ کلام جس کے اندر ہر بند 3 مصروں کا ہوتا ہے اور بہت جی سارے بند ہوتے ہیں وہ. جی بیٹا اگر صرف آپ کے مثلث جو ہوتی ہے نا, یہ میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی بتایا تھا, یہ دیکھیں اصل میں مثلث جو ہے نا, یہ ٹرائی اینگل جو ہے نا اس کو بھی مثلث کہتے ہیں, تو 3 ہے اس میں. دیکھیں اب مصرے بھی آپ کے 3, لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اگر صرف 3 مصرے ہیں تو اس نظم کا نام کچھ اور ہے, اور اگر ہر بند میں 3 مصرے ہیں تو نظم کا نام کچھ اور ہے. یہ ڈفرنس مجھے آپ لوگوں سے پوچھنا ہے. آپ لوگ بیٹا بتا سکتے ہیں اگر صرف 3 مصروں کی نظم ہے یا ہر بند میں 3 مصرے ہیں, یہ بیٹا ڈفرنس بتائیں مجھے. نہیں بھی پتا تو بیٹا تب بھی بتائیں, کوئی ایشو نہیں ہے, میں بیٹھی ہی آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. یسرا آپ نے صحیح بتایا تھا بیٹا کہ ہر بند میں 3 مصرے ہوں, وہ نظم آپ کی مثلث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ والی جو کنڈیشن ہے نا بیٹا, یہ حیت کی
آپ کی مثلث ہے। لیکن یہ جو آپ کی ہے بیٹا یہ آپ کی ایک اور نام ہے اس کا، ہائیکو، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، ہائیکو، یہ بھی آپ کا ایک ایس ایل او ہے۔ نظم کی حیت کے حوالے سے آپ کو بیٹا یہ پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہائیکو کہتے ہیں اس کو اگر صرف 3 مصرے ہوں، اور اگر ہر بند میں 3 مصرے ہو تو وہ نظم آپ کی مثلث کہلائے گی۔ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ بیٹا آپ کا رسپونس جو ہوتا ہے نا اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے، تو پھر میں آگے چلتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ ہینڈ ریس بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے ویسے میسج بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اب بیٹا دیکھیں کہ مثلث حیت میں لکھی گئی یہ نظم، اس کے بارے میں کوشچن ہو سکتا ہے، اور مثلث حیت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے سلیبس میں یہ چیز شامل ہے تو بیٹا آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وادی لولاب کے حوالے سے اس کا پس منظر جب آپ کو پتا چل جائے گا تو ایکسپلین کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نظم بظاہر وادی لولاب سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد کشمیر کے باشندے لیے گئے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو اس وادی میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے وادی کشمیر کے باشندوں، قدرت نے تمہیں ایسا حسین اور شاداب ملک عطا کیا ہے جس کی نظیر شاید دنیا کے پردے پر کہیں نہ ہوگی۔ یہاں کے چشموں کا پانی اپنی رونق، پاکیزگی، صفائی کے اعتبار سے سیماب یعنی پارا معلوم ہوتا ہے، اور یہاں کی فضا اس کا دلکش اور مسرت انگیز ہے کہ مرغان سحر، وہ پرندے جو بالعموم صبح کے وقت چہچہاتے ہیں اور نغمہ سرائی پر مائل کرتے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کے باشندے غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں۔ سنا ہے میں نے غلامی سیاستوں کی نجات، خودی کی پرورش لذت نمود میں ہے۔ اقبال کشمیری مسلمانوں کو اپنے اندر خود ہی پیدا، بیٹا خود ہی، یا خود ہی نہیں، خود ہی پیدا کرنے اور غلامی سے نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا محبت میں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں آج وہ کشمیر ہے، محکوم آئے گا یہاں لفظ، ٹھیک ہے، املا تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے، محکوم و مجبور فقیر، ٹھیک ہے، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ بیٹا آپ لوگ اپنے مائکس جو ہے نا وہ میوٹ پہ رکھیں گے، جب آپ لوگوں کو میں کوئی کوشچن کرنا ہے تو تب آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یہ دیکھیں علامہ اقبال کشمیریوں کی غلامی پر افسردہ ہے، کہتے ہیں کہ انقلاب روزگار تو دیکھو آج وہ کشمیری مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو اپنی نفاست، خوبصورتی، حصے دانش مندی، تہذیب و شائستگی کی وجہ سے ایرانیوں کے ہم پلہ تھے۔ اب بیٹا میں آپ کو دوسری سکرین شیئر کروں گی جس میں آپ کو میں بیٹا کرواؤں گی اس نظم کے حوالے سے مزید جو ایس ایل اوز وغیرہ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں نے بیٹا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیا، اس کی حیت کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بیٹا دیکھیں یہ سارا، بیٹا دیکھیں یہاں پہ 3 مصرے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مثلث جو ہے اس کے اندر بیٹا ایک مصرع جو ہے وہ رپیٹ ہو رہا ہے، اے وادی لولاب۔ یہ مجھے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس صورت میں مثلث کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نظم آپ کی مثلث ہے، اس میں دیکھیں پہلا مصرع، دوسرا اور تیسرا، ٹھیک ہے، پھر 3 مصرے ہیں، اس کے بعد پھر 3، ہر بند میں 3 مصرے آ رہے ہیں، لیکن یہ والا مصرع رپیٹ ہو رہا ہے، تو وہ مصرع جو رپیٹ ہوتا ہے اس مصرے کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ ٹیپ کا مصرع۔ ٹیپ کا مصرع۔ تو بیٹا یہ جو ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے جس بھی نظم میں آ جائے، تو بیٹا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو ترجیح دی جاتی ہے اس کی کوئی خاص کوالٹی کی وجہ سے، تو یہ آپ کی مثلث ترجیح بند، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو فوقیت ملی۔ جیسے دیکھیے میں نے آپ کو بیٹا پہلے بھی قرآن پاک کے ریفرنسز بھی دیے تھے، جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رپیٹ ہو رہا ہے نا بار بار، یعنی آپ کا جو بیٹا یہ سارا ادب ہے نا آپ کو وہاں سے مل جائے گا، اس کے بارے میں سارا نالج، ٹھیک ہے۔ اے وادی لولاب، اس کے بعد بیٹا ایک علامت کا استعمال کیا گیا ہے، وہ علامت کون سی ہے؟ یہ مخاطب کیا گیا ہے وادی لولاب کو، ٹھیک ہے، جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ علامت بیٹا کون سی ہوتی ہے آپ کی؟